ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے، وہدی وموعظۃ للمتقین، اور ہدایت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے کوئی نصیحت کو حاصل کرنے والا؟ اب مسلمان غزوہ احد میں جو رنجیدہ ہو گئے تھے تو بعض لوگوں کے حوصلے پست ہو گئے، یعنی ان کی ہمتیں جواب دے گئیں، کیونکہ غزوہ احد میں بہت بڑا ثانیہ ہوا۔ جو اگلی آیت کریمہ ہے اس میں مسلمانوں کو حوصلہ دیا جا رہا ہے، وَلَا تَهِنُوا، اور اے مسلمانوں سستی نہ کرو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور افسردہ نہ ہو، غم نہ کھاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے، لیکن شرط ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن ہو، سچے مومن بن جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو جاؤ، پھر سستی بھی نہ کرو اور افسردہ بھی نہ ہو، غلبہ فتح و نصرت تمہیں ہی ملے گی۔ اب مسلمانوں کو مزید سمجھایا جا رہا ہے، ان یمسسکم قرح، اگر تمہیں تکلیف پہنچی، زخم پہنچے، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو کافر قوم کو اسی کی مثل تکلیف پہنچی۔ مراد یہ ہے کہ غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، اور ایسی شکست ہوئی کہ عرب کے اندر ان کی ناک کٹ گئی، ذلیل و رسوا ہو گئے، مگر پھر بھی انہوں نے لشکر جمع کیا، 1 سال تیاری کی، پھر دوبارہ تم پر حملہ کر دیا، حالانکہ انہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا، حالانکہ ان کے لیے شہادت کا رتبہ نہیں ہے، حالانکہ ان کے لیے اللہ کی رضا بھی نہیں اور جنت بھی نہیں ہے، پھر بھی یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں سستی نہیں کرتے اور دل پر لے کر بیٹھ نہیں جاتے، بلکہ دوبارہ حملہ کرتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، تمہیں اگر 70 افراد تمہارے شہید ہو گئے اور تمہیں زخم آئے، تم کیوں بزدل بنتے ہو، کیوں حوصلہ اپنا پست کرتے ہو؟ تم بھی ہمت رکھو، اب آئندہ مقابلہ ہو، ضرورت پڑے تو تم اللہ کی رضا کے لیے میدان جنگ میں بڑی محبت کے ساتھ اور ایمان مضبوط رکھ کر اترو۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ایک قاعدہ بیان کیا گیا، لوگوں کے درمیان دن کو ہم چینج کرتے رہتے ہیں، تبدیل کرتے رہتے ہیں، کبھی فتح ہے تو کبھی شکست ہے، کبھی روزی میں برکت ہے تو کبھی تنگی ہے، کبھی تندرستی ہے تو کبھی بیماری ہے۔ تو اچھا بزنس مین وہ جب مشکلات میں آ جاتا ہے تو حوصلے کی مدد سے وہ مشکلات سے نکل جاتا ہے، وہ حوصلہ رکھتا ہے کہ یہ مشکل پیریڈ ہے، میں اس سے نکل جاؤں گا، آگے جا کر مجھے کامیابی ہوگی۔ تو تم تو نیکیوں کا بزنس کرتے ہو، تمہیں تو اللہ کی رضا چاہیے، تم فتح و شکست کو نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ فتح ہو تب بھی اللہ ہم سے راضی ہے، اور شکست ہو بھی جائے اور ہم شہید ہو جائیں تب بھی اللہ کی رضا مندی ہے، تو ہم تو دونوں صورتوں میں کامیاب ہیں۔ یہ غزوہ احد میں جو کچھ بھی ہوا اس میں کئی حکمتیں تھیں۔ ایک حکمت تو یہ تھی کہ رہتی دنیا تو لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی جائے اور آپ کے فرمان میں لغزش ہو جائے تو پھر غلبہ دور ہو جاتا ہے اور فتح شکست میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ماڈرن بننے سے فتح نہیں ملے گی، قرآن کے دامن سے وابستہ ہونے سے فتح ملے گی۔ دوسری چیز جو اس میں ایک حکمت تھی وہ یہ تھی، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالی ایمان والوں کی آزمائش فرمائے، یہ ان کا امتحان تھا، اور وہ ایمان والے جنہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، زخم کھائے، لیکن اللہ کی راہ سے نہ بھاگے، وہ امتحان میں کامیاب ہوئے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور ایک حکمت یہ تھی کہ تم میں سے 70 افراد کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ وہ عظیم الشان مرتبہ ہے جس کی تمنا ہر مومن کو ہوتی ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالی اس جنگ کے ذریعے
مسلمانوں کو گناہوں سے پاک و صاف کر دے. اس لیے کہ جب کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے اور وہ صبر کرے تو اسے اجر ملتا ہے، اور اجر سے اگر نیک ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور گناہ گار ہے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. اور ایک اس کی حکمت یہ بھی تھی غزوہ احد کی کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے، تو 22 کافر قتل کیے گئے اس غزوے میں. مسلمانوں کو مزید تنبیہ کی جا رہی ہے. تم نے کیا سمجھا ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ جنت کے حصول کے لیے مشکلات آئیں گی، امتحانات آئیں گے، ان امتحانات میں پاس ہونا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر لیا کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما، حالانکہ ابھی یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اللہ تعالی نے امتحان نہ لیا مجاہدین کا، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کا امتحان نہ لیا. اور تم سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، تمہارا امتحان ہوگا کہ کون اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، کون صبر کرنے والا ہے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ. اب جو میدان جنگ سے بھاگے تھے، جب کافروں نے حملہ کیا اور وہ میدان جنگ چھوڑ کے مسلمان بھاگے، ان مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر یہ مسلمان جنگ میں شامل نہیں ہو سکے تھے، کیونکہ غزوہ بدر اچانک ہو گئی تھی اتفاقی طور پر. تو جب شہدائے بدر کے اجر کو اور ان کے مرتبے و مقام کو انہوں نے سنا تو انہوں نے یہ تمنا کی کہ کاش اب اگر جنگ ہو تو ہمیں اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرمائے. تو فرمایا یہ تو تمہاری تمنا تھی. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ، اور بے شک تم اس موت کے ملنے سے پہلے موت کی تمنا کیا کرتے تھے، اور جب غزوہ احد میں تمہارے آنکھوں کے سامنے موت آئی، فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، پس بے شک تم نے اس موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ لیا، تو پھر تو تمہیں آگے بڑھ کر شہادت کا رتبہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی یہ تو جو تمنا کرتے تھے وہ تمنا تمہاری پوری ہونے کا وقت آیا. اس میں تنبیہ ہے ان مسلمانوں کو بھی کہ جو باتیں تو بڑی اچھی اچھی کرتے ہیں لیکن جب امتحان کا موقع آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں ثابت قدمی نصیب فرمائے. اب یہ سوال تھا کہ بعض مسلمان اس لیے بھاگے تھے کہ جب انہوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے تو ان کا دل ٹوٹ گیا اور وہ میدان جنگ سے بھاگ گئے. تو اب جو اگلی آیت کریمہ ہے اس میں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. رسول دنیا میں آتے ہیں اور جب تبلیغ کا پیریڈ پورا ہو جاتا ہے تو وہ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. ان کا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کے احکام کو پہنچانا ہے. ایک نہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں گے. تو کیا تم دین کو چھوڑ دو گے؟ یہ دین جو حضور تمہیں دے جائیں گے یہ دین تو تا قیامت قائم و دائم رہنے والا ہے، تو تمہیں تو اس دین کے تحفظ کے لیے لڑنا ہے. اب اگر بالفرض میدان جہاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو جاتے اور اللہ رب العالمین اپنے پاس انہیں بلا لیتا تو تمہیں ان کے دین کی خاطر تو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھاگنا کیا معنی رکھتا ہے؟ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عظیم رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، بے شک اس سے پہلے کئی رسول تشریف لے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ایک مقرر وقت پر رہ کر آپ آسمان کی طرف بلند ہو گئے. حضرت ادریس علیہ السلام آسمان کی طرف بلند ہوئے. حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر انہیں ایک لمحے کے لیے بھی موت نہیں آئی، لیکن پھر بھی دنیا میں آپ ظاہری طور پر نظر تو نہیں آتے. تو یہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ انبیاء آتے ہیں ایک خاص وقت کے لیے، اور جب ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اور وہ تبلیغ پوری کر لیتے ہیں تو وہ تشریف لے جاتے ہیں. اور جن انبیاء کو
کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ایک لمحے کے لیے موت آئی ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے وہ زندگی عطا فرمائی کہ جو دنیاوی زندگی سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ یہ مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے، اسی پر مسلمانوں کا اجماع ہے، لیکن پھر بھی وہ ظاہری طور پر نظر نہیں آتے۔ ہاں کبھی کبھی حضرت خضر علیہ السلام اپنا دیدار کرا دیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے خواب میں تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، حضور کا کرم ہے، یہ اور بات ہے۔ یہاں پر ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ انبیاء جب دنیا سے چلے جائیں، تشریف لے جائیں، تو تمہیں دین نہیں چھوڑنا۔